بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام امجد علی ہے۔ میں آن لائن ورکنگ کرتا ہوں، ڈیزائن یا ڈرافٹنگ، کمرشل بلڈنگ ہو یا ریزیڈینشل بلڈنگ ہو، کسی بھی سائز کا پلاٹ ہو، یا پھر اگر کسی کمپنی کو ٹینڈر ڈرائنگ یا ورکنگ ڈرائنگ بنانی ہو وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 923345501209۔ ابھی ہم چلتے ہیں، آج ہم نے ایک ڈفرینٹ سائز کا پلاٹ لیا ہے۔ یہ 22x34 سائز ہے۔ اس میں یہ گراؤنڈ فلور ہے۔ اس میں ہم نے یہ فرنٹ میں کلائنٹ کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے پورچ ہے 10 بائی تقریباً 14 کا، اور اس سے ساتھ یہ مین انٹرنس ہے۔ یہاں پہ کچن ہے پلس ڈائننگ ہے۔ یہ 16x8 کا ہے، اور اس کے پیچھے بیڈ روم ہے 12 بائی اراؤنڈ 13 فٹ بائی 10 فٹ۔ اس کا ساتھ اٹیچ باتھ ہے، بڑا باتھ ہے 8x6، اور بیک سائڈ پہ اوپن سکائی ہے 8x4 فٹ کا۔ اور اس میں یہ ویسے تو یہاں سے ونڈو سے بھی ہم اوپننگ دے سکتے ہیں، یہاں سے بھی، لیکن کلائنٹ کے ریکوائرمنٹ کا حساب سے ان کو یہاں سے اس باتھ روم میں یعنی کہ بیڈ سے بھی ان کو ایک ڈور چاہیے تھا، سٹنگ ایریا سے بھی ڈور چاہیے تھا، اور یہاں بیک سائڈ کو ایز اے واشنگ روم یوز کرنے کے لیے بھی ڈور چاہیے تھا۔ تو ہم نے اس کی ریکوائرمنٹ مطابق اس کو ڈیزائن کیا۔ اس کے علاوہ یہ پورچ سے اسٹیئر اوپر جا رہی ہے، تو ہم نے یہاں اسٹیئر کے نیچے ایک اسمال پاؤڈر روم بھی ہے۔ اور فرنٹ پہ آ جائیں ہم، یہ مین انٹرنس کے ساتھ پورچ کے ساتھ گیسٹ روم ہے، اسمال سٹنگ روم۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں فرسٹ فلور پہ۔ فرسٹ فلور میں بھی سیم ایسے ہی سیم سٹنگ ایریا، یہ ڈائننگ ایریا پلس کچن ہے، یا اس کو لابی پلس کچن بھی آپ کہہ سکتے ہو۔ اور یہاں پہ 2 بیڈ ہیں، 1 13x10 کا اور 1 10x10 کا، دونوں کے ساتھ اٹیچ باتھ ہے۔ یہ 4x8 ہے باتھ، اور اس کے ساتھ یہ باتھ جو ہے 8x6 ہے۔ اور فرنٹ پہ ٹیرس ہے۔ جو پلاٹ کا سائز ہے اس کے حساب سے یہ بہترین ڈیزائن ہے، 22 فٹ بائی 34 فٹ پلاٹ سائز ہے۔ اور فرنٹ پہ ہم نے یہاں پہ کچھ گراؤنڈ پہ یعنی کہ یہ فرنٹ پہ بھی 5 فٹ اوپن ایریا رکھا ہوا ہے، کیونکہ بعض جگہ پہ جو سوسائٹی ہے یا پھر ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا کسی بھی سٹی کی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ فرنٹ پہ 5 فٹ آپ نے لازمی چھوڑنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں بھی بات ہو وہاں پہ بھی 4 فٹ یا 5 فٹ لازمی چھوڑنا ہوتا ہے، تاکہ کراس وینٹیلیشن کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ فرسٹ فلور کا بتا، اس کے بعد یہ ہم روف پہ آ گئے ہیں۔ روف میں بھی کیونکہ یہاں پہ ہم نے صرف 300 اسکوائر فٹ ایریا لیا ہے، اور اوپر ایک روم ہے، اس کو ایز اے بیڈ روم بھی یوز کر سکتے ہیں، اسٹور بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک باتھ بھی ہے۔ یہ بھی 4x8 کا ہے۔ اور اسٹیئر میں کچھ ایریا یہ جو ہے یہ تقریباً 7 فٹ بائی 6 فٹ کا ہے، اس کو آپ ایز اے اسٹور یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی کیونکہ جس ایریا کا یہ پلاٹ ہے راول پنڈی میں، تو یہاں پہ جو سوسائٹی ہے اس کے حساب سے ہم میکسیمم 300 ایریا یوز کر سکتے ہیں، لیکن بعض سٹی میں جو ہے وہ میں بھی اس سے زیادہ بھی ایریا یوز کر سکتے ہیں، تو ہم اسٹور روم کا سائز بڑھا سکتے ہیں۔
لیکن یہ پلاٹ سائز کے حساب سے بہترین ڈیزائن ہے. اس کے علاوہ اس کا سمپل سا ایلیویشن ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ایلیویشن پہ زیادہ کاسٹ نہ آئے، تو بالکل سمپل ایلیویشن ہے. باقی جتنا آپ مٹیریل کاسٹلی جیسے ماربل ہے یا جو بھی ہے آپ یوز کرو، گرینائٹ یا ڈفرینٹ مٹیریل ہے، تو اگر سمپل آپ پینٹ کرو تو وہ اس کو بہت زیادہ بیٹر رہتا ہے. تو سمپل سا ایلیویشن ہے. اس میں یہ 4 فٹ بائی 6.5 فٹ کی ونڈو ہے. یہ فرنٹ پہ جو ہمارا نیچے تو گیسٹ روم ہے، اوپر دونوں بیڈ روم ہے، فرسٹ فلور پہ بھی اور روف پہ بھی. اور بعض سٹی میں یہ بھی ہے کہ ہم سیکنڈ فلور بھی فرسٹ فلور کے بعد سیکنڈ فلور اور اس کے بعد آپ فرسٹ فلور کو سیم سیکنڈ فلور بھی بنا سکتے ہیں، جہاں پہ بلدیہ وغیرہ الاؤ کرے آپ کو. یہ آج کا میرا ایک ڈیزائن تھا. میں ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. باقی آ جاتے ہیں اس کی کاسٹ پہ. تو آج کل جو کاسٹ موسٹلی ہے وہ منیمم 2000 روپیز پر اسکوائر فٹ ہے، اور نارملی اچھے مٹیریل کے ساتھ بہترین 3500 تو اس حساب سے یہ، کیونکہ یہ تقریباً 3 مرلہ پلاٹ ہے، تو یہ 31 لاکھ سے 54 لاکھ تک اس کی کاسٹ آئے گی. میں اس ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتا ہوں، اور ایک بار پھر تمام اوورسیز سے ایک ریکویسٹ کروں گا، جب بھی گھر بنائیں کبھی کسی پہ ڈپینڈ نہ کریں، کیونکہ ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. خود پاکستان آئیں، جتنا ٹائم آپ کے پاس ہے فرسٹ سٹیپ میں پلاٹ خریدیں اور اس کا ڈیزائن وغیرہ اپروو کرائیں، اور کبھی بھی ڈیزائن اپروو کیے بغیر کنسٹرکشن سٹارٹ نہ کریں، بعد میں بہت سے پرابلم ہوتے ہیں. سیکنڈ سٹیپ میں آپ ڈیزائن کنفرم کریں، اپنا ڈیزائن فائنل کریں، جلدی مت کریں. اور اکثر جب دوبارہ آپ چھٹی پہ آئیں تو آپ کنسٹرکشن سٹارٹ کریں، اور انڈیپینڈنٹ کنسٹرکشن ہے، بے شک کسی کنٹریکٹر کو ساتھ دیں لیکن خود پیسے اپنے ہاتھ سے ادا کریں، ورنہ بعد میں بہت سے اکثریت پاکستانی جو ہیں جو اوورسیز ہیں وہ کسی نہ کسی ریلیٹیو پہ ڈپینڈ کر کے اپنا بہت نقصان اٹھاتے ہیں. بعد میں مینٹلی طور پہ وہ بہت زیادہ اپسیٹ رہتے ہیں. کیونکہ پاکستان سے باہر میں خود بھی رہا ہوں، میں نے خود بھی 22 سال باہر پاکستان سے باہر کام کیا، اور میں نے 95% لوگوں کو اس مسئلے میں، آپ اپنے گھر والوں کو جو خرچہ ہے وہ دیں، لیکن اگر آپ نے اپنا گھر بنانا ہے یا کوئی سیونگ کرنی ہے یا کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس کو اچھی طرح پرسنلی اس کا جائزہ لیں، اچھے سے دیکھیں کہ جہاں پہ آپ پلاٹ لے رہے ہیں یا کچھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں لینڈ کے مسئلے میں، لینڈ کے لیے، تو اس میں آپ جس سوسائٹی میں یا جہاں پہ پلاٹ لے رہے ہیں اس کو بھی اچھی طرح دیکھ لیں کہ کہیں فراڈ تو نہیں ہے. کیونکہ اکثر سوسائٹیز کے پاس گورنمنٹ کا پرمٹ نہیں آ رہا. یہاں راول پنڈی میں جیسے بہت سوسائٹیز ہیں ان کے پاس پرمٹ نہیں ہے، لیکن وہ ملی بھگت سے اندر کھاتے. کیا مسئلے ہیں مجھے تو اس کا اندازہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ جب بھی کوئی سوسائٹی اناؤنس ہوتی ہے گورنمنٹ کو پتہ ہوتا ہے، جو بھی گورنمنٹ کے افسران ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے، لیکن ملی بھگت سے ان کو کام کرنے دیتے ہیں. وہ لوگوں سے پیسے بٹورتے رہتے ہیں، جب لوگ پھنس جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں جی، پھر لوگوں کو بولتے ہیں جی آپ نے کیوں ادھر پلاٹ لیا. لہٰذا جو بھی کام کرنا سوچ سمجھ کریں اور کسی پر ڈپینڈ بھی نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ اسپیشلی وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرح کی مشکل آسان کرے، ان کی فیملی کو ہر طرح سے سیف رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.